حضرات سلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین 19ویں رمضان کی صبح کو صبح قیامت کے عنوان سے جو پروگرام ایک عرصے سے شہر اعضاء لکھنؤ میں ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اس سال بھی اپنی سابقہ روایات کے ساتھ منعقد ہوگا۔ پروگرام اس طرح ہے کہ مسجد کوفہ اندرون شبیہ روضہ کاظمین روڈ لکھنؤ میں اذان فجر اول وقت قاری مولانا طاہر جعفری صاحب دیں گے۔ اذان کے بعد نماز فجر بجماعت ادا کی جائے گی۔ نماز جماعت کی امامت حجت الاسلام مولانا محمد مہدی افتخاری صاحب قبلہ فرمائیں گے، جس کے فوراً بعد ایک مختصر سی مجلس ہوگی۔ اس مجلس کو خطیب صداقت عالی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے، جس کے بعد شبیہ تابوت کو برآمد کیا جائے گا۔ یہ تابوت گلیم والا تابوت کہلاتا ہے، جو 1930 کی دہائی میں حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب قبلہ نے شروع کیا تھا۔ تابوت مسجد کوفہ سے ایک گلیم میں ہاتھوں پر برآمد کیا جائے گا۔ یہ اس واقعے کی یادگار ہے کہ جب 19ویں رمضان کو مولا علی کے سر اقدس پر ابن ملجم مرادی نے ضربت لگائی تھی، اور پھر مولا علی زخمی ہوئے تھے اور امام حسن اور امام حسین اپنے بابا کو اسی طرح گلیم میں لٹا کر اپنے بیت الشرف تک لے کے آئے تھے۔ یہ تابوت مسجد کوفہ سے برآمد ہو کر اپنے طے شدہ راستوں سے ہوتا ہوا پاٹے نالے پر حکیم سید محمد تقی زیدی صاحب مرحوم جو اس تابوت کے بانی تھے، ان کے عزاخانے تک لایا جائے گا۔ گھر کے قریب اس تابوت کو مرد خواتین کے حوالے کریں گے، اور یہاں پر بھی ایک مختصر سی مجلس ہوگی جس پہ مولا کائنات کی اس وصیت کا تذکرہ ہوگا کہ بیٹا حسن میرے دوستوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ تمہاری ماں بہنیں رو رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ پھر 19 اور 20 رمضان کو یہ تابوت عزاخانہ حکیم سید محمد تقی زیدی میں زیارت کے لیے رکھا رہے گا۔ دن میں خواتین اور رات میں مرد حضرات زیارت کا شرف حاصل کریں گے، اور دونوں دن رات میں مجالس کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں شہر کے مختلف علماء، خطباء اور ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں سے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ گزارش ہے کہ تابوت کے احترام کا، اس کے تقدس کا مکمل طور پر خیال رکھیں، اور بوسہ دینے میں ایسی جلد بازی نہ کریں یا ایسے جذبات کا اظہار نہ کریں جس سے دوسروں کو بوسہ دینے میں کوئی زحمت ہو یا تابوت کی کسی قسم کی بے حرمتی ہو۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ بے عملی کی وجہ سے نہیں، بے ادبی کی وجہ سے آیا ہے۔ لہٰذا چونکہ ہم شیعہ ہیں، لہٰذا ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس بات کا مکمل طور پر خیال رکھیں۔ میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ضرور اس سلسلے میں ہدایت کریں، انہیں سمجھائیں کہ وہ تابوت پہ چلیں تو دور سے بھی بوسہ دے سکتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تابوت کی حرمت پر کوئی فرق آئے۔